بنی اسرائیل کے جو ایمان لائے تھے ان کی عادت بچوں جیسی تھی، ناشکری کرنے والے تھے۔ ان کا اخلاق مصر میں فرعون کے پاس رہ کر ان کا اخلاق بہت گندا بن چکا تھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، پچھلے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کس طرح برباد کیا، غرق کیا۔ فرعون نے توبہ بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا عذاب آ جاتا ہے تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس وقت ایمان لے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، جب وہ صحرا میں چلے گئے، سکون اور امن کی زندگی وہاں گزارنے لگے، وہاں ان کو کھلم آزادی تھی، جو کریں نہ کریں۔ ان پر جس طرح فرعون ظالم تھا، فرعون بھی چلا گیا تھا، وہ اب خوش تھے۔ ان کی عادت بہت زیادہ شکوہ کرنے کی اور بہت زیادہ ناشکری کرنے کی تھی۔ ان کو دھوپ لگتی تھی تو وہ بچوں کی طرح، بچے جس طرح ماں کے پاس جاتے ہیں، وہ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کو جا کے کہتے ہیں یہ سورج ہے، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کیجیے، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا، بادلوں کو حکم دیا، سورج کے سامنے آ گئے۔ وہ جہاں بھی جاتے سورج ان کا ساتھ چلتا تھا، ان کا سایہ بن کے چلتا تھا سورج، بادل۔ سامعین کرام، پھر وہ ناشکری کی ان کی عادت بن چکی تھی، اور سامعین کرام ان کو پیاس لگ گئی۔ ندیاں بھی صحرا میں سوکھی پڑی تھی، پانی نہیں تھا۔ پھر وہ بچوں کی طرح، جیسے بچے ماں کی طرح جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پانی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو مارے، پانی آ جائے گا۔ اپنی لاٹھی کو اس ندی میں ماریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، پانی چل پڑا، 12 ندیاں چل پڑی۔ جو 12 لشکر کے تھے، 12 لشکر کے علیحدہ علیحدہ امیر بنائے ہوئے تھے، 12 لشکروں نے جو ایمان لے آئے تھے مصر سے، فرعون کے عذاب سے بچ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے تھے ادھر، وہ 12 لشکروں نے پانی پیا۔ پھر ان کو بھوک لگ گئی، وہ صحرا تھا، کچھ نہیں تھا، تو کہتے ہیں اب بھوک لگی ہے، جس طرح بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اب ہمارے روٹی کا بندوبست کریں، کھانے کا بندوبست کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے منسلوہ جسے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اترا، اور ناشکری، پھر بھی ناشکری کرنے لگی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اب کھانے کی ضرورت ہے، یہاں سے کھانا کیسے آئے گا؟ یہاں کوئی چیز نہیں ہے، فصل نہیں ہے، تو کھانا چاہیے میری قوم کو، وہ کہہ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے درختوں کے پتوں کے اوپر حلوہ اتار کر ان کو منسلوہ کی طرح دیا، اور پرندے اس طرح کہ شکار اتنا آسان، منسلوہ کے گوشت ان کو آسانی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے۔ سامعین کرام، جس طرح آج
کے دور میں آسانی کے ساتھ مرغی کو پکڑا جاتا ہے، فارمی مرغی کو، وہ بھی اسی طرح تھا، آسانی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے۔ وہ کھانے لگ گئے، کھا کھا کے اخیر کار شکر ادا کرنے کے بجائے کہ منصلوہ آ رہا ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کسان محنت کرتا ہے، 6 ماہ کے بعد فصل ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے، اس کو پھر کٹائی کراتا ہے، مطلب آج کے دور میں وہ ذلیل ہوتا ہے، کٹائی کراتا ہے، کٹائی کرانے کے بعد تریشل کے بعد اس دور میں تریشلیں تو نہیں تھی، اس کو گندم نکالی، پھر اس کو چکی میں ڈالا، پسائی کی، منصلوہ آتا تھا، پھر وہ اکتا گئے تھے، کہتے ہیں ہمیں سبزی چاہیے، ہم گوشت اور حلوہ کھا کے تھک چکے ہیں، ہم تو سبزی کھانے والے ہیں، ہمیں سبزی چاہیے۔ امت محمدیہ کے شیر نوجوانوں، زندہ دل بزرگوں، انہوں نے مجاہدوں، سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ حلوے کی مانند کھانا آتا ہے، گوشت کھاتے ہیں، یہ آسانی کے ساتھ ہے، بادشاہ کا کھانا اور کسان کا کھانا کتنا فرق ہے، اچھا کھانا آتا ہے، پاکیزہ کھانا، اس سے آپ نہ منہ موڑیں۔ پھر بھی وہ جمے رہے، اپنی ضدی تھے، کہتے ہیں نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، گوشت کھا کھا کے تھک چکے ہیں، یہ منصلوہ کھا کھا کے تھک چکے ہیں، ہم سبزیاں کھائیں گے، ہمارے لیے سبزیوں کا انتظام کیجیے۔ انہوں نے کہا یہاں سبزیاں تو نہیں ہو سکتی، یہاں سبزیاں تو نہیں ہیں، آپ دیہاتوں اور شہروں کی طرف رخ کیجئے، وہاں آپ کو سبزیاں بھی ملیں گی اور وہاں آپ کو جو چاہتے ہیں آپ وہ ملے گا، آپ شہر اور بستیوں کی طرف رخ کیجئے۔ انہوں نے بستیوں کی طرف رخ کر لیا۔ بنی اسرائیل کی قوم عداوت اور سرکش ضدی تھی، انہیں جب کام کہا جاتا تو مذاق اڑاتے، جب انہیں خاموش ہونے کا کہا جاتا تو وہ اونچی آواز نکالتے، زیادہ بولتے، جب انہیں خاموش ہونے کا کہا جاتا تو وہ بولتے تھے، باتیں کرتے، جب ان کو باتیں کرنے کا کہا جاتا، عبادت کرنے کا کہا جاتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ سامعین کرام، اتنے وہ ایمان لانے کے باوجود بھی وہ ضدی تھے۔ سامعین کرام، پھر اتنے ضد ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اس طرح نہ کریں۔ اگر ان کو کوئی سوال کہا جاتا، کوئی کام کہا جاتا، وہ اتنے سوال کرتے، اس طرح کے سوال کرتے کہ ان کو کام ہی جیسے کسی کا کام کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ آج کے دور میں کسی کو کہا جائے وہاں چلے جائیں، وہاں کام کر کے ہیں، وہاں دکان ہے، اس کو پتہ بھی ہوگا، سوال کریں گے، اتنے سوال، کہنے والا تنگ آ جائے گا کہ آپ نہ جائیں، دوسرا چلے جائے۔ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے نا اس طرح کا، ہر انسان کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا، بات پیش آئی ہوگی۔ اتنے سوال کرنے کے باوجود دل بھی نہیں کرتا کہ اس کو کام کا کہا جائے، اتنے سوال کر رہا ہے، دوسرے کو بھیج دوں یا آپ خود چلا جاؤں۔ تو وہ اتنے سوال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیجا، چوہے کی موت مر گئے، چوہے کی موت۔ سامعین کرام، اس کے بعد وہ قوم میں ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اب قتل کی جان پڑتال میں پڑ گئے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہوگا۔ بہت تلاش کیا، تلاش کرتے رہے، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام، جب ان کو مطلب پڑتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، تو ناشکرے اتنے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرتے یا کوئی ان کو حکم دیتے تو ناشکری کرتے، ان کو بولنے کا کہتے تو خاموش ہو جاتے، جب ان کو خاموش ہونے کا کہتے تو بولنے لگتے، اڑتے، کھلتے، ہنستے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت پریشان کیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے ان پر احسان کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے عذاب سے بچا کر ادھر لے کر آئے تھے، ان کو تو ناشکرا نہیں ہونا تھا، چاہیے تھا۔ پھر جب ان کو کوئی آزمائش آئی یا برا وقت سمجھ لیں، برا وقت آیا، ان پر قتل ہو گیا ان کا آدمی، جب ان کا آدمی قتل ہوا تو وہ قتل کی جان پڑتال میں پڑ گئے۔ اب قتل کی تلاش کیجئے، جی اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کی قاتل کس طرح ملے گا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ انشاءاللہ آج جس طرح میں نے کہا 10 منٹ آپ کا ٹائم لوں گا، آج 10 منٹ ہو چکے ہوں گے، تو آج کے واقعے کا یہی اختتام کرتے ہیں کہ تھوڑا پڑھنا چاہیے کہ واقعہ ہمارے دماغ میں بھی بیٹھ جائے، انبیاء کرام کا، پہلے آنے والی امتوں کا دماغ میں واقعہ بھی بیٹھ جائے۔ اس چینل پر جو بیان آتا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا، دنیا میں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، آخرت میں بھی ہمیں نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ کہ ان امتوں میں کون کون سے گناہ پائے جاتے تھے، کیا کرتی تھی کہ ان پر عذاب آتے تھے، اس چینل پر یہی بیان آتے ہیں۔ اس چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو کتنی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بھائی کسی بھائی کو نیک آدمی کی نیک کام کی رہنمائی کرتا ہے، فلہ اجر فاعلہ مثل فاعلہ، کرنے والے کی طرح اس کو ثواب ملے گا۔ آپ اس کی طرف بھیجیں گے، اس نصیحت حاصل کر لے گا، علماء کے بیان دینی وہ شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ جب آپ شیئر کریں گے، وہ سنے گا، وہ عمل، ایک آپ کے دوست نے بھی اس پر عمل کر لیا، اس میں اگر یہ گناہ ہوگا تو اس نے یہ گناہ دور کر دیا تو آپ کو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بھی نیکی پسند آ گئی نا، اللہ تعالیٰ وہیں سے غفور الرحیم ہے، بخشش کا ہمارے لیے ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔